مفہوم جوڑتے ہیں، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، اسلام کو ظلم سے جوڑتے ہیں، حالانکہ اسلام سراسر امن اور شانتی ہے، اسلام کے اندر سراسر امن اور امن کا پیغام ہے، وہاں تو دہشت گردی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن کے والدین کے اوپر ایک بہت بڑا تاج ہوگا قیامت کے دن، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بہت بڑا تاج ہوگا ان کے والدین کے سروں پر۔ ان کے لیے مبارک ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس عظیم محنت کے لیے، قرآن کی اس عظیم خدمت کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالا اور مدرسے کے اندر رہ کر انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور ایک بہت بڑا بوجھ اپنے سروں کے اوپر لے لیا۔ اس لیے ان کے والدین کی ذمہ داری کہ اب ان بچوں نے حفظ قرآن کریم کیا ہے، ان میں سے 2 بچے تو آگے پڑھ رہے ہیں، یہ جو باقی 2 بچے ہیں ان کے والدین کی ذمہ داری ہے ان کی فکر کریں، اہل مدرسہ کی بھی ذمہ داری ہے ان کی فکر کریں، ان کی آگے کی تعلیم جاری رہے تاکہ یہ سمجھ سکے قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی کیا ہے۔ آج لوگ اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں، اسلام کا غلط مفہوم جوڑتے ہیں، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، اسلام کو ظلم سے جوڑتے ہیں، حالانکہ اسلام سراسر امن اور شانتی ہے، اسلام کے اندر سراسر امن اور امن کا پیغام ہے، وہاں تو دہشت گردی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج لوگ ہیں اسلام کو صرف جوڑ رہے ہیں۔ اب اس کا صحیح جواب کون دے سکے گا؟ جو شخص جو انسان قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھے، صحیح طور پر سمجھے، اسلام کو پورا سمجھے، اسلام کی پوری معلومات حاصل کرے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام میں دہشت گردی کا کوئی مقام ہی نہیں، اسلام میں ظلم کا کوئی مقام ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں اسلام کے اندر۔ اسلام جن چیزوں کو سب کو منع کیا ہے، یہ تب پتہ چلے گا جب یہ طالب علم آگے پڑھے گا، ایک پکا عالم بنے گا، پختہ عالم بنے گا، بہترین مولوی بنے گا، یا اپنے علاقے کا آ کر دین کا کام کرے گا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے، والدین ان کے آگے کی تعلیم کی فکر کریں، ان کو آگے بڑھانے کی فکر کریں، اپنے بچوں کو تعلیم کی فکر کریں، اور ہر ایمان والا اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کرے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، تعلیم سے کوئی بھی اپنے بچے کو محروم نہ رہے۔ ہمارا اسلام تو تعلیم سے ہی شروع ہوا ہے، پہلا لفظ جو قرآن کریم کا وہ اقرا آیا ہے، کہ سب سے پہلے وہی تو نازل ہوئی، اقرا سے شروع ہوئی اور تعلیم سے شروع ہوئی جو وہی پہلے ہوئی، تو ہم ہی لوگ ہیں تعلیم سے محروم۔ آج ایمان والے مسلمان دنیا کے اندر سب سے تعلیم کی کمی پائی جاتی ہے، لہٰذا اپنی اس کمی کو بھی دور کریں گے، دینی تعلیم کے ذریعے سے بھی